بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدایہ ثانی کا سبق نمبر 57 میں آگے لعان کی مزید مسائل مصنف سے ذکر کر رہے تھے کہ کل بیان و تصفت اللعان بھی بتا دیا باقی کرے قول وَإِذَا الْتَعَنَا جب بیوی اور خاوند میں لعان ہو جائے لعان کر لے لا تقع الفرقۃ از خود فرقت نہیں آتی، فرقت واقع نہیں ہوتی حتی یفرق القاضی بینہما قاضی کیا کرے گا ان کی بیچ تفریقہ کر دے گا۔ وقول ظفر رحمہ اللہ امام ظفر سے کہتے تقع بتلاعنہما ان دونوں کے لعان کرنے سے فرقت آ جاتی ہیں۔ لن تثبت الحرمۃ المعبدۃ بالحدیث حدیث شریف سے لعان جو ہے نا ملعنہ یا حرمت معبدہ ثابت کرتے ہیں۔ ولنا ہم کہتے ہیں ثبوت الحرمت بفوت الامساک بالمعروف، یہ جو حرمت ثابت ہوتی نا وہ اس وجہ سے کہ امساک بالمعروف نہیں کرنا چاہ رہا نا، موافقت نہیں بیچ میں، تو اس لیے ضروری ہوگا اب کہ فیلزم التصریح بالاحسان دستور کے مطابق اسے چھوڑ دے۔ فیضم تنعا جب وہ خاوند تصریح نہیں کر رہا، چھوڑ نہیں رہا، ناب القاضی منابہ تو قاضی اس کے قائم مقام ہو جائے گا دفعا للظلم، ظلم کو دفع کرنے کے لیے۔ دل علیہ قول ذلك الملاعن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کے پاس جو ملاعن تھا نا اس کے قول نے دلالت کیا تھا۔ اویمر عجلانی صاحب جو تھے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ رو کے رکھو اس کو اپنے پاس، تو کہنے لگے کذبت علیہ یا رسول اللہ، پھر تمہیں کیا ہوگا، جھوٹ کہنے والا ہو جاؤں گا، پھر تم نے جھوٹ کہا ہے۔ فقال له امسکھا تو پھر اس کو رو کے رکھو، فقال امسکتھا اگر میں اس کو رو کے فہی طالق ثلاثہ تیسری طلاق اس کی، 3 طلاقیں ہیں۔ قالہ یہ طلاق اس شخص نے اس وقت دی تھی بعد اللعان جب لعان ہو چکا تھا، تو پتہ چل گیا کہ تفریقہ لعان سے نہیں آتا بلکہ جب تصریح بالاحسان نہ ہو اس کے بعد قاضی کر دے گا، نفس لعان سے نہیں ہوتا ہمارے نزدیک۔ پھر آگے یہ جو فرقت آتی نا وتکون الفرقۃ تطلیقۃ بائنہ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ طرفین کے نزدیک یہ کیا کہلائے گا، طلاق بائن کی جگہ شمار ہوگا۔ لأن فعل القاضی انتسب الیہ قاضی کا جو فعل ہے نا نیابت والا فعل، یہ شوہر کی طرف منسوب کما فی العنین، جیسے عنین کے مسئلے میں ہے کہ قاضی اس کو 1 سال وغیرہ کے لیے مدت دے گا، اگر اس میں بھی یہ آدمی ٹھیک نہیں ہوا تو قاضی اس کو کیا کر دے گا، بیوی سے الگ کر دے گا۔ وہو خاطب اذا اکذب نفسہ وہ جو شوہر ہے نا جب خود کو جھٹلائے نا تو گویا خطبہ دینے والا ہے، جب خود کو جھٹلا نہیں رہا نا تو کیا کرنا چاہ رہا ہے، وہ کسی اور کو گویا خطبے کا کہہ رہا ہے۔ عندہما ان کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ امام ابو یوسف سے کہتے ہیں ہو تحریم مؤبد، لعان سے جو حرمات آتے نا یہ مؤبدی یعنی ہمیشہ کی حرمت ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان لقول علیہ السلام المتلاعنان لا یجتمعان ابدا، لعان کرنے والا آپس میں کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ نص علی التبید، دیکھ یہاں پر ابدا کا لفظ صراحات تبید کی، تو یہ کیسے خاطب بن سکتے۔ ولہما طرفین کہتے کہ ان الاکذاب جب یہ خود کو جھٹلائے تو رجوع اقرار بالکذب سے رجوع ہے، والشہادۃ بعد الرجوع لا حکم لها، اور رجوع کے بعد اگر کسی نے پہلے گواہی دی نہ رجوع کر لے اس کو کوئی حکم نہیں ہوتا۔ ولا اجتمعان، اور یہ پر جو حدیث میں آئے ہیں کہ لا اجتمعان ابدا کا مطلب ہے جب وہ تلاعن پر قائم رہے اس وقت جمع نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر وہ لعان سے رجوع کرے خود کو جھٹلائے یہ تو پھر متلاعن نہیں رہا نا، جمع ہو سکتے۔ ولا اجتمعان کا کیا مطلب ہے، ولا یجتمعان ما داما متلاعنین، جب دونوں متلاعن ہو لعان پر قائم دائم رہے تب جمع نہیں ہو سکتے۔ ولم يقل متلاعن، وہ تو متلاعن نہیں رہا نا جب خود کو جھٹلائے۔ ولا حکم بعد الاکذاب، یا جب وہ خود کو جھٹلائے تو اس کے بعد تلاعن کا حکم بھی نہیں رہا۔ فیجتمعان جمع ہو سکتے ہیں، جمع ہوں گے۔ آگے کہہ رہی تو اس وقت کی بات ہے نا جب اس نے تہمت لگائی تھی وَلَوْ كَانَ الْقَصْفُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ، اگر یہ تہمت لگائی تھی بچے کے نفی کرنے کی، کیسے کہ یہ بچہ مجھ سے نہیں، نفل قاضی نسبہ، جب لعان ہو جائے نا اس کے بعد قاضی جو ہے نا اس بچے کا نسب باپ سے
نفی کر دے گا، وَأَلْحَقُهُ بِأُمِّهِ ماں سے لاحق کر دے گا۔ وہ صورت اللعان ہے، لعان کی شکل پھر یہ ہوگی کہ یأمر الحاکم الرجل، یہ حاکم اس شخص کو حکم دے گا کہ فیقول یہ کہے گا اشہد باللہ انی لمن الصادقین فیما رمیتک بہ من نفی الولد، جو بچے کی میں نفی کر رہا ہوں اس میں سچا ہوں، یوں گواہی دے گا۔ کذا پہ جانب المرأة، اس طرح سے خاتون بھی کہے گی۔ آگے کہہ رہے وَلَوْ قَذَفَهَا بِالزِّنَا وَنَفْيِ الْوَلَدِ، اگر دونوں کی تہمت لگا دی، کہاں یہ بچہ بھی محسن ہے اور زنا کی بھی تہمت لگا دی، تذکر فی اللعان الامرین، دونوں باتوں کو ذکر کر دے گا کہ زنا کی تہمت لگانے میں، بچے کی نفی کرنے میں، دونوں میں سچا ہوں۔ ثم ينفی القاضی نسب الولد ویلحق بامہ، پھر اس بچے کا نسب قاضی والد سے ہٹا دے گا، ماں سے لگا دے گا۔ لما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپ ولد امرات ہلال بن امیہ عن ہلال والحقوا بها، کہ ہلال بن امیہ کی بچے کے نسب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کیا تھا، ماں سے لگایا تھا۔ ولأن المقصود من هذا اللعان فی الولد، اس لعان سے مقصود یہ ہے نا کہ بچے کو نفی کیا جائے، فیوفر علیہ یا فیوفر علیہ مقصودہ، جو مقصد شوہر کا ہے وہ پورا دیا جائے گا۔ فیتضمنہ القضاء، تو قضا جو ہے نا اس نفی کو متضمن بالتفریق کی جدائی لے جائے۔ وعن ابی صبح رحمہ اللہ ان القاضی یفرق، قاضی ان کے درمیان تفریقہ کر دے گا، یقول پھر کہے گا کہ قد الزمتہ امہ واخرجتہ من نسب الاب، کہ میں نے اس بچے کو ماں سے لازم کیا، یعنی مانا اس سے کر دیا اور والد کے نسب سے خارج کر دیا، لأنہ ینفک عنہ، کہ وہ اس سے الگ ہے، فلا بد من ذکرہ، اس نسب کی نفی کا ذکر بھی ضروری ہے تفریقے کے ساتھ۔ فإن عاد الزوج، اگر شوہر لعان کے بعد لوٹا، وأکذب نفسہ، خود کو جھٹلایا کہ میں نے غلطی کر دی تھی یا ضد وغیرہ کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ممکن ہے، اس نے کہا تھا کہ میں نے تہمت وغیرہ لگایا تھا، حدہ القاضی، قاضی اس کو حد لگا دی گئی، اقراری، کیونکہ خود اقرار کرے بوجوب الحد علیہ، وحل له یتزوجها، پھر یہی شوہر اس بیوی سے جو اس کی بیوی تھی نا نکاح کر سکتے۔ وہذا عندہما، یہ طرفین کی بات ہے، لأنہ لما حد، جب اس کو حد لگ گئی، لم یبقى اہل اللعان، تو لعان کا اہل نہیں رہا نا، فارتفع حکمہ المنوط به، تو لعان کا جو حکم اس سے متعلق ہے، المنوط نہیں متعلق، وہ تحریم حرمت والا حکم بھی اٹھ گیا، ختم ہوا۔ وکذلک، اس طرح سے شوہر کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کرے، ان قذف غیرہا، اگر کسی اور کو تہمت لگائی تھی، فحد بھی، اس کی وجہ سے حد لگ گئی تھی، لما بینا، پہلے بتایا کیسا کر سکتے ہو۔ قضا زنت، اس طرح سے بیوی ہے مثلا اس نے زنا کیا، فحدت، اس کو حد لگ گئی، لانتفاء اہلیت اللعان من جانب، اس کی طرف سے جو لعان کی اہلیت ہے نا وہ ختم ہوئی۔ جب لعان کی اہلیت ختم ہو جائے نا تو پھر ان کی طرف سے لعان کرنا درست نہیں ہوتا۔ وَإِذَا قَذَفَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ وَمَجْنُونَةٌ، اگر شخص نے اپنی بیوی پر تہمت لگا دی، وہ چھوٹی تھی، نابالغ تھی یا پاگل تھی، فلا لعان بینہما، ان کی بیچ لعان نہیں چلتا، لأنه لا يحد قاذفها، کہ اس خاتون کی جو کیا ہے قاذف ہے اس کو حد نہیں لگتی، لو کان اجنبی، اگر وہ اجنبی ہوتا، فکذل لا يلعن الزوج لقیام مقامہ، اس طرح سے جو خاوند دینا وہ لعان نہیں کرے گا کیونکہ لعان اس کے لیے حد قذف کی قائم مقام ہے۔ وقضا اذا کان الزوج صغیرا ومجنونا، یا اس کا شوہر چھوٹا ہو یا پاگل ہو، اس وقت بھی لعان نہیں ہو سکتے، لعدم اہلیت الشہادہ، کیونکہ چھوٹا یا مجنون شہادت کا اہل نہیں ہوتا، غیر مخاطب ہوتا ہے، مکلف نہیں ہوتا۔ آگے کہہ رہا ہے کہ یہ تو اس شخص کی بات ہے نا تہمت وغیرہ قذف کی جو بات کر سکتا، اگر ایک آدمی گونگا ہو، بات نہیں کر پاتا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے کہ وقذف الاخرس لا يتعلق به اللعان، اگر گونگ آدمی کیا کرے تہمت وغیرہ آنکھوں سے یا ہاتھ وغیرہ سے اشارے کر کے بیوی کو بار بار تنگ کرے تو اس سے لعان متعلق نہیں ہوتا، لن يتعلق بالصریح، لعان کا تعلق صریح الفاظ سے ہوتا ہے، شہادت دینی ہوگی نا کہ اشہد باللہ وغیرہ، یہ تو ایسا نہیں کہہ سکتا نا، اشاروں سے نہیں چلتا، اس کا تعلق صریح الفاظ اشاروں سے نہیں، کہ حد القذف جیسے حد قذف، وفی خلاف الشافعی رحمہ اللہ، اس میں امام شافعی سے کہ اختلاف وہذا لأن لا يعر عن الشبہہ، وہ کہہ رہے کہ اس میں جو
وہ کیا کر رہا ہے، اشارے وغیرہ کر رہا ہوگا یا جو کچھ بھی کہے گا اشاروں سے اس شبے سے خالی نہیں نا، شبوں سے تو حد نہیں لگتے نا. والحدود تندرئ بها، حدود تو دفع ہوتے ہیں، صریح الفاظ ہونے چاہیے وغیرہ. وإذا قال الزوج، جب شوہر کہہ دے، وإذا قال الزوج ليس حملك مني فلا لعان، اگر خاوند کہہ دے کہ ليس حملك مني، یا آپ کا حمل مجھ سے نہیں ہے، فلا لعان، تو لعان نہیں چلے گا. وهذا قول ابی حنیفہ و زفر رحمهم اللہ، یہ ابو حنیفہ اور زفر سے کی بات ہے. لأنه لا يتيقن بقيام الحمل، کیونکہ حمل جو ہے نا اس کے قیام کا تو یقین نہیں ہے کہ حمل ہے یا نہیں، یا ویسے پیٹ پھولا ہے. فلا يصير قاذفا، یہ قاذف نہیں ہو. وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ اللعان يجب بنفي الحمل اذا جاءت به لاقل من 6 اشہر، جب 6 مہینے سے کم یہ بچہ پیدا ہو جائے تو یہ حمل جو ہے نا اس طرح کے حمل نفی کرنے سے لعان واجب ہوتا ہے. وہ معنی ما ذکر فی الاصل، اسی بات کا مطلب ہے جو مبسوط میں ذکر ہے. لأن تیقنا، کہ اس سے ہم یقین ہو جاتے ہیں نا، بقیام الحمل عنده، کہ جس وقت یہ قذف لگا رہا تھا اس وقت حمل قائم تھی، اس لیے تو 6 مہینے سے پہلے ہوا. فیتحقق القذف، تو قذف متحقق ہوا. قلنا ہم کہتے اذا لم يكن قسما فی الحال، جب فی الحال قذف ہے نہیں، یہ جو الفاظ کہہ رہا کہ لیس حملک منی، کیونکہ یقین تو نہیں نا اس وقت. یسیر کالمعلق بشرط، شرط معلق کی طرح ہے. فیسیر کانو قال، گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ان کان بک حمل، اگر آپ کا حمل ہونا تو فلیس منہ، مجھ سے نہیں سمجھنا. اور قذف سے نہ کہ اس کو معلق بشرط نہیں کر سکتی، اس لیے قذف نہیں ہوگا. والقذف لا يصلح تعلق بشرط، معلق بشرط نہیں ہوتا. فإن قال لها، اگر اس سے یہ کہہ دے کہ زنیت وهذا الحبل من الزنا، آپ نے برا کیا ہے اور یہ حمل بھی اسی سے ہیں، تو تلاعنا، اس سے لعان کریں گے. لوجود القذف حيث ذکر الزنا صریحا، پھر قذف ہوگا. وجہ یہ ہے کہ صراحت سے زنا کا لفظ ذکر کیا. ولم ينفي القاضي الحمل، قاضی سے اس حمل کو نفی نہیں کرے گا. وقال الشافعی، امام شافعی کہتے ہیں ينفيه، نفی کر دے گا. لأنه علیہ السلام نفى الولد عن ہلال، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہلال سے بچے کی نفی کی تھی. وقذفهما، وقت قذفها حاملہ، اور یہ جو قذف لگا تو اس وقت بیوی حامل تھی. ولنا ہم کہتے ہیں کہ الاحکام، ان الاحکام لا تترتب علیہ الا بعد الولادت، کس پر احکام مرتب نہیں، ان الاحکام لا تترتب علیہ، کہ اس پر احکام مرتب نہیں ہوتے، یعنی نفی ولد سے، الا بعد الولادت، ولادت کے بعد مرتب ہوتے ہیں. لتمکن الاحتمال قبل، اس سے پہلے کا احتمال ممکن ہے. والحدیث محمول، اور جو حدیث اس پر حمل علی انہ عرف قیام الحبل، کہ قیام الحبل کا پتہ پیغمبر علیہ السلام کو چل گیا تھا بطریق الوحی، وحی کے ذریعے سے. آپ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا حمل وحی کے ذریعے سے، اور ہم کو یقین سے معلوم نہیں ہو سکتا. آگے کہہ رہے ولا وإذا نفى الرجل ولد امرأة عقب الولادة، اگر ولادت کے بعد کسی نے بچے کی نفی کر دی. او فی الحال التي تقبل التهنئة، یا جس وقت مبارکبادی دی جاتی، اس نے کہا کہ یہ بچہ مجھ سے نہیں، نہ تو مجھے مبارکباد دیا. یا وتبتاع آلۃ الولادت، یا جو اس کے لیے بچے کے لیے ولادت کا جو سامان وغیرہ ہے نا، آلات وغیرہ ہے، وہ خریدے جا رہے تھے، لباس سارا کپڑے. اس نے کہا کہ کیوں یہ سارا کچھ خریدا جا رہا ہے، کس کے لیے خریدا؟ کہا تمہارا بچہ ہوا ہے. نہیں، میرا تو کوئی بچہ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہے. صح نفی ہو، اس کی نفی درست ہے، لعان وغیرہ ہو جائے گا. ولعن به، اس سے لعان بھی کرے گا. وإن نفى بعد ذلك، اگر سارا کچھ ہو اس وقت خاموش تھا، خاموش میں بات کہنے لگا کہ یہ بچہ مجھ سے نہیں ہے، لعن، لعان کرے گا. اثبت النسب، نسب ہو جائے گا اس سے. هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے کی بات ہے. وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ، صاحبین کہتے ہیں یصح النفی، اس کی نفی درست فی مدت النفاس، نفاس کی مدت تک. لأن النفی یصح فی مدت قصیرہ، یہ نفی تھوڑی سی مدت میں بھی صحیح ہے. ولا یصح فی مدت طویلہ، زیادہ طویل مدت میں درست نہیں ہے. وفصلنا بینہما بمدت النفاس، مدت طویلہ اور قصیرہ میں ہم نے فرق کیا، کس سے؟ مدت نفاس سے، کہ یہ مدت نفاس کیا ہے؟ بیچ بیچ کی ہے. لأنہ اثر الولادت، کہ نفاس ولادت کا اثر ہے. ولہ، امام سے کہتے ہیں کہ انہ لا معنی للتقدیر، اس وقت کو کسی مدت سے
مقدر کرنا، خاص دنوں کا مقرر کرنا، اس کا کوئی معنی نہیں. لأن الزمانہ لتأمل، ٹائم تو آدمی کو اس لیے دیا جاتا ہے کچھ سوچ لے، تأمل فکر کر لے، تاکہ اچانک اس کا کام نہ کر لے جس سے بعد میں پشیمان ہو. واحوال الناس فی مختلفہ، اور سوچ فکر کے لیے زمانے لوگوں کے مختلف ہوتے، حالات مختلف ہوتے. کوئی آدمی تو گھنٹے میں سوچ سکتے، کوئی تو 2 دن میں بھی نہیں سوچ سکتا. فاعتبرنا ما يدل علیہ، تو ہم نے کچھ ایسی باتوں کے اعتبار کیا جو عدم نفی پر دلالت کرے. وہ کیا ہے؟ وہ قبول ہو التہنئۃ، وہ حالت مبارکبادی کی قبول کرنے کا، سکوت عند تہنیہ، یا تہنیے کے وقت اس کا خاموش رہنا. وہ ابتیاعہ متاع الولادہ، یا بچے کے لیے سامان خریدتے وقت. اور مزید ذالک الوقت، یا اتنا وقت گزرنے سے، وہ ممتنع عن النفی، اتنا وقت جب گزرے گا یہ خاموش رہے گا نا، تو یہ نفی سے کیا ہے؟ ممتنع ہے نا. اتنے وقت میں اس نے کچھ نہیں کیا، بعد میں اگر کچھ کہے گا تو معتبر نہیں ہوگا. ہاں ایک بات ہے کہ اگر اتنی مدت گزر گئی، وہ غائب تو اس وقت تھا نہیں، بچے کبھی معلوم نہیں تھا کہ میرا بچہ ہوا ہے، بعد میں اگر وہ نفی کر لے تو اس کی نفی صحیح ہوگی. وَلَكَانَ غَائِبًا، اگر یہ شوہر موجود نہیں تو وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْوِلَادَةِ، ولادت کبھی پتہ نہ ہو. ثم قدم پھر آیا تعتبر المدة التي ذكرناها على الأصلين. وہ جو امام صاحب کی بات یا صاحبین کی بات ہے نا، تو پھر اس مدت کا اعتبار ہے. قال آگے کہہ رہے وَإِذَا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ، اگر ایک پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوئے، فنفل الاول، ایک کی تو نفی کر دے کہ بچہ مجھ سے نہیں، وَاعْتَرَفَ بِالثَّانِي، دوسرے کا کہہ رہے مجھ سے ہے. یثبت نسبهما، دونوں اس کے اب بچے سمجھے جائیں گے. لأنهما توأمان، یہ دونوں کیا ہے؟ جڑوا ہے. خلقا من ماء واحد، ایک پانی سے ہیں. وحد الزوج، شوہر کو حد لگ جائے گی. لأنه اکذب نفسه بدعوى الثاني، جب یہ دوسرے کا دعویٰ کر رہے مجھ سے اور پہلا مجھ سے نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گویا اس نے خود کو جھٹلایا. میں نے طرف بالاول، لیکن اگر پہلے کا اعتراف کرے کہ یہ مجھ سے ہے، ونفى الثاني، دوسرے کا کہ مجھ سے نہیں. یثبت نسبهما، پھر بھی نسب کا لماذا کرنا، پہلے بات ہے کہ ایک پیٹ میں بیک وقت 2 بچے الگ الگ پانی سے نہیں ہوتے. ولا عن لعان بھی کرے گا، لأنه قاذف بنفي الثاني، جب دوسرے کو نفی کر رہے گویا بھی پر تہمت لگا رہے. ولم يرجع عنه، اور رجوع تو کر نہیں رہا. والاقرار بالعفة سابق على القذف، اور عفت کا جو اقرار ہے قذف سے پہلے ہے. فصار كما اذا قال، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے پہلے کا کہہ کے دوسرے کو نفی کر کے، ان عفیفہ یہ پاک دامن خاتون ہے. ثم قال، پھر یہ کہہ رہے کہ دوسرا بچہ مجھ سے نہیں ہے، زانی زناکار ہے. پہلے کہہ رہے پاک ہے، پھر کہہ رہے زانیہ ہے. وفی ذلک تلاعن، تو اسی باتوں میں تو تلاعن ہوتا ہے، لعنت قضاحاز، اسی طرح یہاں پر بھی لعان ہوگا.